بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا إمام المجاهدين سبحان الله يا خير خلق الله ويا حبيب الله سبحان الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں گے انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں گے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان سبحان اللہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چل اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چل تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ وہ کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے چل غوث اعظم سبحان اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد سنیم نعرائے یا غوث اعظم میزنب دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت بزبان فارسی جو پھول پیش کرتے ہیں ان میں سے 2-3 پھولوں کی مہک سے ہم اپنا مشام ایمان معطر کرتے ہیں سبحان اللہ یا شہید کربلا یا دافع کربلا سبحان اللہ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے امام حسین شہید کربلا ہیں امام حسین شہید کرب کہتے ہیں درد کو تکلیف کو بلا کہتے ہیں امتحان کو آزمائش کو مصیبت کو آپ کرب و بلا کے میدان میں شہید ہوئے حدیث پاک میں ہے فرشتے نے جب حضور کو عرض کیا کہ آپ کا یہ شہزادہ شہید ہوگا آپ کی امت اس کو شہید کرے گی تو آقا پسند فرمائے تو میں اس میدان کی مٹی پیش کروں خدمت میں حضور کی بارگاہ میں جب وہ مٹی پیش کی گئی حضور نے مٹی دستے کرم میں لے کر سونگھی سونگ کر فرمایا ریح کرب و بلا کہ اس میں سے تو کرب و بلا کی خوشبو مہک آئے کیا کہا اعلیٰ حضرت نے یا شہید یہ امام حسین کا ایک وصف ہے اور دوسرے حصے میں اس مصرے کے اعلیٰ حضرت نے امام حسین کی شان و شوکت بیان سبحان اللہ کیا پہلے کہا یا شہید بولو یا شہید یا دافع کرب و بلا یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آئے لٹے گئے ہے پٹے گئے ہے اجڑ گئے اجڑے تو تیرے اگلے پچھلے اجڑن میرا حسین کل بھی ہسدا وسدا سی میرا حسین آج بھی ہسدا اجڑنے والے جب حسین کا نام لیتے ہیں تو بس جاتے ہیں سبحان اللہ کہہ سکتے تھے آپ ڈوبنے والے جب حسین کا نام لیتے ہیں تو کنارے لگ جاتے ہیں
کیونکہ حسین اس کا شہزادہ ہے، اس کا نور عین ہے، جس کے بارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈوبی نامے تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، ان اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے امام حسین کی چوکھٹ چوم کر کہا یا شہید کربلا، کیا کہا؟ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا دافع یا دافع یا دافع دافع کرب و بلا کا مطلب کرب و اضطراب مٹھانے والا، مصیبت و بلا بھگانے والا، دافع کرب و بلا، جس کا ابا علی مشکل کشا ہو وہ حسین دافع کرب و بلا ہی ہوگا۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ یا شہید ایسے نہیں، اونچی باز میں، یا شہید یا شہید یا دافع کرب و بلا، یا دافع کرب و بلا کا معنی سن لیا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ ملمو قبا امداد کن۔ اعلیٰ حضرت امام حسین کی چوکھٹ چوم کے کہتے ہیں شہزادہ رسول اولاد بطول، میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں نا تو دیکھتا ہوں کہ گلاب کے پھول بھی قربان ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کی رنگت میں قربان ہے۔ گل رخا شہزادہ ملگوں قبا امداد کن، گلگوں قبا کا مطلب وہ قبا، وہ قمیص، وہ جبہ شریف، وہ پیراہن اقدس جو سرخ رنگ کے پھولوں سے بن کر تیار ہوا۔ گلگوں قبا، امام علی مقام کی قبا شریف، جبہ شریف، قمیص مبارک، پیراہن اقدس، سرخ رنگ کے پھولوں سے گندھ کر تیار ہوا۔ حضور کربلا میں تو پینے کا پانی نہیں تھا، پھول کہاں سے آ گئے؟ اور پھول بھی اتنے کہ پوری قبا تیار ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھ تو صحیح حسین کی قبا کو، سینہ کرم پر کتنے گھاؤ لگے، مبارک بازوؤں پر کتنے گھاؤ لگے ہیں، جس میں نازنی چھلنی چھلنی ہو گیا ہے۔ ہاں حضور تو پھول کہاں ہیں؟ فرمایا یہ جنت کی پھلواڑیاں ہی تو کھلی ہیں۔ گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، مدد کیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حسین میری مدد کیجئے۔ کیا مطلب ہے حسین میری؟ جو حسین کے نانا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور جس نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے اور جو قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کا شربت پینا چاہتا ہے اور جو قبر میں حسین کے نانا کے قدموں کی روشنی سے اجالا چاہتا ہے، وہ کہے گا حسین میری مدد کیجئے۔ بولو سب بولو، یہ فرق ہے بے ایمان کی بولی میں اور صاحب ایمان کے انداز تکلم میں۔ کربلا کی روح یہ ہے کہ حسین امت کا مددگار ہے، حسین امت کا مشکل کشا ہے، حسین کا نام لو تو کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آج حضور کی امت حسین کے نقشے قدم پر چل پڑے، کشمیر بھی آزاد ہو، فلسطین بھی آزاد ہو، یہود و نصارہ اور
حنوط کے ایجنٹی کرنے والے یہ بزدل حکمران ان کا شر بھی تباہ ہو جائے. حسینی بن کے تو دکھاؤ, حسین کا جھنڈا تھام کر تو دکھاؤ, حسین کے نقش قدم پر سر کے بل چل کر تو دکھاؤ. آسمان تمہارے قدم کا بوسہ نہ لے تو پھر یا رسول اللہ. سب بولو اونچی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. امام علی مقام امام حسین کی شہادت بیان کی جاتی ہے 10 محرم کو. بڑے بڑے جلسے سجائے جاتے ہیں, شاندار محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جیسے آپ لوگوں نے کی کہ جی 10 محرم کو شہادت حسین بیان ہو, 10 محرم کو ذکر شہادت ہوگا. یہی ہوتا ہے. حسین کی شہادت ہے کیا, بیان کروں؟ سنو گے؟ سنا کر اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی توفیق دے, اور سن کر عمل کرنے کی آپ کو بھی ہمت ملے. حسین کی شہادت یہ ہے کہ جب باطل سر اٹھانے لگے حق کی تلوار تھام کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. حسین کی شہادت یہ ہے جب غاصب تخت پر قابض ہو تو حیدر کے عزم و وقار کی تصویر بن کے میدان میں آ جاؤ. حسین کی شہادت یہ ہے جب رسول اللہ کے دین پر حملہ ہو تو موسری کے ساتھ اندر میدان میں آ جاؤ. حسین کی شہادت یہ ہے کہ تن بدن بچے یا نہ بچے, ناموس رسالت پر پہرا دو, ختم نبوت پر پہرا دو, امت اور ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے میدان جہاد میں آ جاؤ. یہ ہے حسین کی شہادت. باقی تو قصے اور کہانیاں ہیں. شہادت یہی کہ مدینہ بھی چھوڑا, مکہ بھی چھوڑا حضور کا دین بچانے کے لیے. حضور کا بولو, حضور کا مکہ مدینہ چھوڑ کے کربلا کے صحرا میں آ گئے اور فرمانے لگے آج روئے عرض پر میرے سوا کسی بھی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں. امام حسین کے سوا اس وقت روئے عرض پر کوئی ایسا تھا جو حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوتا, صرف حسین. اور اپنا حسب کریم بیان کیا. تمہیں پتہ ہے میری ماں کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے میرے ابا کون ہے؟ یزیدیوں سے کہا جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا وہ میرے نانا جان ہیں. یزیدیوں سے کہا جو قرآن تم پڑھتے ہو نا وہ میرے گھر پہ اترا ہوا ہے. تو ان ذلیلوں نے کیا جواب دیا؟ آپ اپنا نسب بیان نہ کریں, آپ لڑنے کے لیے بھیجیں کسی کو, ہم تو مقابلہ کریں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے رسول اللہ کے دین کی بقا کی خاطر اپنا سر کٹا. امام علی مقام امام حسین جب میدان کربلا میں جلوہ گر ہوئے, ہزاروں ہزار کا لشکر امام علی مقام کے مد مقابل آیا. امام علی مقام نے ان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا, بلکہ جو حق کی صدا تھی وہی بلند کی, جو حق کی آواز تھی وہی بلند کی, حق کا پرچم اٹھایا. اس سبب آپ کا پورا خاندان شہید ہو گیا. آپ نے کوئی ملال نہیں کیا, حتیٰ کہ آپ کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر آپ کی گود میں ہے.
حسین کی گود میں حسین کا بیٹا ہے. ان ذلیل یزیدیوں نے دور سے تیر پھینکا، سیدھا آ کے علی اصغر کے حلقوم شریف کو چیر کر امام علی مقام کی کلائی میں پیوست ہو گیا. آپ نے دیکھا آپ کا دودھ پیتا بچہ آپ کی گود میں ذبح کر دیا گیا. یہ اسماعیلی ہے نا، اولاد اسماعیل کی ہے نا، تو پھر یہ تو ہوگا. اور یہی تو دکھانا مقصود تھا کہ اوپر ہمارے جد اعلیٰ نے اسماعیل قربان کیا اور یہاں ہمارے نانا جان نے رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کر دیا. رب نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب نماز پڑھ اور قربانی کر. حضور نے ایسی قربانی کی کوئی کر سکتا ہے؟ حسین کو پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں. علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا. امام علی مقام نے تیر نکال کے پھینکا اور اپنے دودھ پیتے بچے کی آخری سانسیں دیکھی. جب آخری سانسیں لے کے علی اصغر نے آنکھیں بند کی، اور ذلیل یزیدیوں، یہی تو کوثر کے وارث ہیں، یہی تو جنت کے وارث ہیں. علی اصغر کے قدموں کی دھول کا صدقہ کل قیامت کے دن چشمہ کوثر سے انگنت سیراب ہوں گے. تم نے ان کو تیر مار کر اپنی شجاعت کا ثبوت تو دے دیا، ان کی عزت کو نہیں گھٹا سکے، ان کی عزت کو نہیں گھٹا سکے. ذلیلوں، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب چشمہ کوثر پر حسین بیٹھے ہوں گے، علی اکبر بیٹھے ہوں گے، علی اصغر بیٹھے ہوں گے، زین العابدین ہوں گے، محمد باقر ہوں گے، جعفر صادق ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، داتا گنج بخش ہوں گے. اللہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے شہزادے کو جو بھی ذبح کر دیا گیا، آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی مولا یہ قربانی بھی تو درست ہوگا. امام علی مقام امام حسین، جن کے نانا جان کے ماتھے پر لو لاکھ کا صحرا سجا، جو کائنات کے مالک و مختار ہیں، جن کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو ڈوبے سورج کو پلٹا لیتے ہیں، جن کے قدموں کی دھول سے مردے زندہ ہو جاتے، ان کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوا. خلاصی کی دعا نہیں مانگی، بلا ٹل جانے کی دعا نہیں مانگی. جب سیدہ فاطمہ کو حضور نے بتایا تیرا یہ نازوں پالا ذبح کیا جائے گا، تو یہی کہا کہ حضور اپنے نازوں پالے کے لیے پھر صبر کی دعا کیجیے، استقامت کی دعا کیجیے. امام حسین، جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے، یزید کے بندے مقابل ڈٹ گئے، تیروں کی برسات، تیزوں کی بوچھاڑ، تلواروں کی یلغار، اور وہ لشکر اشرار امام حسین کے پاؤں میں لرزش نہیں لا سکا. ایک لمحے کے لیے کوئی لغزش پا وہاں شبہ بھی نہیں پیدا. امام علی مقام امام حسین تو بڑی بات. ایک نوجوان، اس کی بوڑھی ماں اس کے پاس گئی، ابھی اس کی شادی ہوئی تھی، بیٹے کی صورت دیکھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کے ماں، بوڑھی بیوہ ماں رونے لگی. پوچھا ماں کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ کا لال آج دشمنوں کے نرغے میں اکیلا کھڑا ہے. بیٹا سعادت مند تھا. پوچھا ماں حکم؟ کہا جا فاطمہ کے لال پہ قربان ہو جا، فاطمہ کے لال پہ میں تجھ سے راضی ہوں. چل پڑا، لمحے کو ٹھہرا، واپس پلٹا، ماں سے کہا بیوی سے 2 باتیں کر لو، ابھی شادی ہوئی ہماری. کہا نہ بیٹا، ایسا نہ ہو
کہ بیوی کی محبت تیرے پاؤں کی بیڑی بن جائے، بیوی کی محبت تجھے یہ سعادت لینے سے باز رکھے. کہا ایسا نہیں ہوگا. یہ باتیں سن کے وہ سعادت مند وہ دلہن بھی آ گئی. کہا سرتاج تو فاطمہ کے لال پہ قربان ہو جانا، میں فاطمہ کی شہزادیوں کی کنیز بن کے ان کے در پہ بیٹھے رہا. یہ 3 افراد کا کارواں کسی طرح یزیدیوں سے بچتا بچاتا امام حسین تک پہنچا. امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنے جذبات پیش کیے. امام حسین نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اس نوجوان کے، فرمایا بچے ہم نے تیری اس عقیدت کو محبت کو قبول کیا، اب بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑ، بیوی کو پکڑ اور گھر چلا جا، ہم تجھ سے راضی ہیں. عرض کی اے آل رسول، اے اولاد بطول، آپ ہم سے راضی ہوئے، ہمیں کونین کے خزانے مل گئے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ ان دشمنوں کے سامنے آپ کی ڈھال بن جاؤ. آپ کی طرف آنے والا تیر میرا کلیجہ چیر کے رکھ دے، آپ کی طرف آنے والا نیزہ میرے سینے کی ہڈیاں توڑ کے گزر جائے، آپ کی طرف بڑھنے والی فوج مجھے کچل کے گزر جائے. حضور مجھے یہ تو گوارا ہے، کوئی دشمن آپ تک آئے مجھے یہ گوارا نہیں. آپ مجھے اجازت دیجیے. امام عالم کا مسکرا فرمایا اچھا چل تو بھی سچے خادموں میں کھڑا ہو جائے. تلوار لے کے کھڑا ہوا. جب یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کیا، امام عالی مقام نے اس کو اشارہ کیا چل. وہ تلوار کھینچ کر آیا، شیروں کی طرح حملہ کیا. ایک نے پوچھا تو کون ہے؟ اپنا نام بتایا. کہا کسی اور کو بھیج. کہنے لگا اس ذلیل، تیرے کے لیے تیرے ساتھ لڑنے کے لیے حضرت حبیب کو بھیجوں، حضرت بریر کو بھیجوں؟ یہ امام حسین کے بڑے بڑے یہ خدام ہیں. لڑنے لگا، یزیدیوں کی گردنیں کاٹنے لگا، ان کے پرے کے پرے کاٹ کے رکھ دیے. انداز کیا تھا؟ ادھر تلوار چلا رہا تھا، ادھر پلٹ پلٹ کے حسین کا چہرہ دیکھ رہا تھا. ادھر ایک گردن کاٹی، ادھر حسین کو دیکھا. ادھر کسی کے سینے میں تلوار گھونپی، ادھر حسین کو دیکھا. اور ادھر اس کے سینے پہ تلوار لگی، پھر پلٹ کے حسین کو دیکھا. ادھر سینے پہ کوئی تیر پیوست ہوا، پلٹ کے حسین کو دیکھا. مارتے ہوئے بھی، مرتے ہوئے بھی، کاٹتے ہوئے بھی، کٹتے ہوئے بھی ہر لمحے حسین کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ایک نعرہ بھی لگا رہا ہے. اس انداز کی جنگ کون لڑ سکتا ہے؟ جتنی بار حسین کو دیکھا مسکرا کے نعرہ لگایا. کیا کہا؟ امیر حسین فنعم الامیر، امیر حسین فنعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر. یہ کہتا جا رہا ہے، دیوانہ وار لڑتا جا رہا ہے. یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے، ان کتوں خنازیر جہنم کو کاٹ کے رکھ دیا، خود بھی گھائل ہو گیا. جگہ جگہ تلوار کے زخم لگے، جگہ جگہ نیزے بھالے کے گھاؤ لگے، خون میں نہا گیا. لیکن ہر سانس میں فلک شگاف نعرے لگا رہا تھا، امیر حسین فنعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر. بولو امیر حسین فنعم الامیر، بولو امیر حسین فنعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر. کیا مطلب؟ کہہ رہا تھا او یزیدیا، میرے امام کا چہرہ تو دیکھو، چودھری کا چاندنی سے روشنی کی خیرات مانگتا. ایک امام عالی مقام کے خادم تھے حضرت حنفی، ان کا نام تھا. کیا نام تھا؟ حنفی. ایسے ہوتے ہیں حنفی. امام عالی مقام کی طرف جب تیروں کی بچھاڑ آئی، وہ دوڑ کر آئے امام عالی مقام کے سامنے، بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے.
جتنے تیر آ رہے تھے ان کے چہرے پہ، ان کے سینے پہ، ان کے شکم پہ، ان کی ٹانگوں پہ، ان کے بازوؤں پہ لگ رہے تھے، پیوست ہو رہے تھے، سارا وجود چھلنی چھلنی کرا دیا، امام حسین کی طرف ایک تیر بھی نہیں آ گیا۔ اس ادا نے کربلا والوں کو احد کا منظر دکھا دیا کہ احد کی جنگ ہے، تیروں کی بوچھار آئی، حضرت ابو دجانہ دوڑ کر آگے بڑھے، حضور کو باہوں میں لے لیا۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، حضور کو باہوں میں لینے کی بھیا بات ہو رہی ہے، کیا سمجھے؟ حلیمہ، کیا حلیمہ تیرے مقدر تو قربان، نہیں وہ اس میں ہے نا سرائکی میں، محمد دا چہرہ چمیندی تے ہوں سے، حضور کو باہوں میں لیا۔ اور سارے تیر جو برسات کی طرح آئے اپنے بدن پہ، وجود پہ روک لیے۔ حضرت ابو دجانہ چھلنی چھلنی ہو گئی ساری ان کی کمر، لیکن حضور تک تیر وہ ہٹے، ایک تیر سنسناتا آ رہا ہے حضور کے رخ بدوحا کی طرف۔ قریب حضرت ابو قتادہ کھڑے ہیں، حضرت قتادہ کھڑے ہیں، دوڑ کر آگے بڑھے، حضور کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ دیا، تیر حضور کے چہرے کی طرف آ رہا تھا، انہوں نے اپنا چہرہ حضور کے چہرے پہ رکھ دیا، تیر آیا، آنکھ کو چیر کر پھاڑ کر پیچھے کھوپڑی میں پیوست ہو گیا۔ حضور نے وہ تیر نکالا، کٹی پھٹی آنکھ کا وہ لوتھڑا سب کچھ تو ختم ہو گیا نا، تیر لگا اتنا بڑا، آنکھ کٹ پھٹ گئی، ختم ہو گئی، وہ کٹی پھٹی آنکھ کا لوتھڑا حضور نے واپس رکھا، رب کو کہا اے اللہ دیکھا تو نے، قتادہ نے تیرے محبوب کا چہرہ بچا لیا، تو اس کی آنکھ بچا دے۔ حضور کا دستے کرم لگا، ادھر زبان کرم ہلی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک ہی لمحے میں ان کی آنکھ بالکل بھلی چنگی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ امام علی مقام کے خادم تھے کربلا شریف میں، ان کا نام تھا ابن ابی زیاد کندی، یہ یزیدی فوج کے بڑے جنگجو تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی نا، انہوں نے بھی تلوار کھینچی، لیکن جب امام علی مقام کے چہرے پہ نظر پڑی، دل نے کہا نہیں نہیں نہیں، نا کدھر کا رخ کر رہے ہو؟ حضرت حر کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب جنگ شروع ہوئی ان کا دل دھڑکنے لگا، دھک دھک دھک، اتنا دھڑکا، وہ کیا کہتے ہیں پلپیٹیشن ہو گئی کہ پہلو میں بغل میں کھڑے لوگوں کو دل کے دھک دھک دھڑکنے کی آوازیں آئیں۔ لوگوں نے کہا حر آج کوفے میں تیرے جیسا کوئی جمع مرد نہیں، تیرے جیسا جنگجو نہیں، تیرے جیسا بہادر نہیں، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ پورے کوفے کے سب سے بڑے بہادر شخص کا نام لو، ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیرے رنگ اڑے پڑے ہیں، تیرا دل دھڑک رہا ہے، کیا ہوا؟ سامنے چند لوگ ہیں، وہ بھی 3 دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں، تو بڑی بڑی فوجوں کے سامنے مسکرایا کرتا ہے، تو یہ 72 بھوکے پیاسے ہیں اور ہماری تو فوج اتنی ہزاروں کی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یہی تو بات سوچنے کی ہے کہ یہ جو بھوکے پیاسے ہیں جن کو تم بھوکا پیاسا کہہ رہے یہ کوثر کے وادی ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ کونین کے مختار ہیں۔ کہا حر کیا مطلب؟ کہنے لگا ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، ادھر جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوں، ادھر جہنم کے شرارے دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا سوچا؟ کہا حسین پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا، حسین کے خلاف گھوڑے کو جنبش میں نہیں لاؤں گا، مر جاؤں گا
رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، غداری نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں آئے، گھوڑے سے اتر کر دامن پکڑ کے چوم کر کہا حضور میں وہی ہوں جس نے آپ کو 3 دن پہلے روکا تھا۔ فرمایا ہاں ہم نے پہچان لیا۔ عرض کیا حضور اب مجھے غلاموں میں شامل کر دیجیے، کروں تیرے نام تجاوز۔ حضرت حر اور ابن ابی زیاد کندی، ابھی جن کا نام لیا، یہ بھی جب حسین کو دیکھنے لگے تو تڑپنے لگے۔ دل نے کہا اتنے پیاروں سے لڑا نہیں جاتا، ایسے حسین شہزادوں سے دشمنی اور بیر نہیں ڈالا جاتا، ان کے قدموں پہ تو قربان ہو جانا چاہیے۔ نار سے نکل کر نور میں آ گئے، نار سے نکل کر۔ یہ تیر اندازی کے بڑے مشاق، بڑے ماہر تھے۔ جب یزیدی فوج نے ہڑبوم کی شدت کا حملہ کیا، یہ امام عالی مقام کے سامنے بیٹھے۔ امام عالی مقام اپنے دستے مبارک سے ان کو تیر دینے لگے۔ ادھر تیر اٹھاتے، ابن ابی زیاد کندی کو دیتے، فرماتے اے اللہ اس کا تیر خطا نہ جائے اور اس کو تو جنت بھی عطا فرمانا۔ 100 تیر امام عالی مقام نے ان کو دیے، 100 تیر انہوں نے چلائے اور 100 یزیدی پھڑکائے۔ ابن ابی زیاد کندی کے اس عمل نے کربلا والوں کو ایک دفعہ پھر احد کا میدان یاد دلا دیا۔ یہ احد کا میدان تھا۔ حضور کی طرف جب دشمن بڑھنے لگا، حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے سامنے بیٹھے، ترکش سے تیر زمین پہ پھیلا دیے کہ ترکش سے نکال کر چلے میں چڑھانا دیر لگے گی، زمین پہ تیر پھیلا دیے، حضور کے سامنے چوڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ عرض کی سرکار چہرہ بھی نہ نکالیے گا، میرا جسم آپ کے لیے ڈھال ہے یا رسول اللہ۔ ادھر حسین تیر اٹھاتے ہیں، ابن ابی زیاد کندی کو تھماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ یہ تیر خطا نہ جائے۔ حسین کی دعا پیچھے لگی ہو تو تیر خطا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ دعا فرماتے ہیں اے اللہ اس کو جنت بھی عطا کر۔ یہ ہے حسین کی فکر، یہ ہے شہادت حسین کی حکمت کہ جنت ان تیروں کے ساتھ ہے جو حق کے لیے چلائے جاتے ہیں، جنت ان تلواروں کے سائے میں ہے جو حق کے لیے اٹھائی جاتی ہیں۔ احد میں کیا ہوا؟ جب کفار مکہ نے شدت کا حملہ کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے بیٹھ کے تیر زمین پہ پھیلا دیے۔ یہاں حسین تیر دے رہے ہیں، وہاں مصطفیٰ تیر عطا فرما۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، 2 باتیں کمال مزے کی۔ ایک بات مزے کی، دوسری بات اس سے بھی بڑھ کر مزے کی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں حضور نے مجھے تیر دیا، اب ان کو اپنے تیروں کی شناخت تھی نا، کہتے ہیں میں نے وہ تیر چلایا، حضور نے پھر تیر دیا تو وہی تیر تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ مانتے میں نے تیر وہ پھینکا، شناخت ہے چاہیے ایسا رنگ دا تیر ہے، ادوتے اے پر لگیا ابھی لنگت ہے وے سب پہچان ہے۔ حضور نے تیر دیا، حضرت سعد نے چلایا، پھینکا، او گلا پھاڑ کے گزر گیا کافر کا۔ اگلا تیر حضور وہی تیر پھر دے رہے، فرمایا میں چلاتا تیجی بار بھی حضور نے وہی تیر دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اوے پاکستانیوں تسی نکلو تے صحیح۔ بابا جی خادم حسین رضوی فرمان دے سانا ساڑیاں دیسی بندوقاں او کم کر جان گیا کہ جو کم امریکہ دے میزائل بھی نہیں کر سکتے۔ آؤ تو صحیح، پورا عالم اسلام سویا مرا ہوا ہے، پورا عالم اسلام سویا مرا پڑا ہے، اور فلسطین میں حضور کی امت کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ نمازی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اسرائیل صہیونی غنڈہ خنزیر میزائل پھینکتا ہے، نمازیوں کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں۔
مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو منو ملبے سے نکالتی ہیں مرے ہوئے بچوں کو. جس طرح ہم لوگ شاپر میں سبزیاں پھل لاتے ہیں، اللہ کی قسم فلسطین میں ماں باپ اس طرح پوٹلیوں میں اپنے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے باندھ کے دفنا رہے ہیں. ہے کسی کو غیرت پورے عالم اسلام میں؟ ہے کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جو مسجد اقصی اس سرزمین انبیاء کے تحفظ کے لیے ان بے یار و مددگار مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں آئے؟ کرکٹ دیکھ کر پاگل ہونے والی قوم جہاد کی حکمت کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ اور حکومت کے نشے میں بدمست لوگ وہ حضور کی ناموس اور ختم نبوت اور ملت اسلامیہ کے مسئلے کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آج بھی لوگ کوکا کولا پیتے ہیں، آج بھی لوگ میکڈونلڈ اور KFC کے باہر فقیروں منگتوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ذلیلوں تم بھیک مانگ رہے ہو، نہیں جی یہ 5,000 کی ڈیل ہے ہم ان سے لینے ہیں، اور کمینوں فقیروں کی طرح کھڑے ہو. دیکھو تو صحیح فلسطین میں کیا ہو گیا. 1.5 کروڑ کی گاڑی سے پوری فیملی نکلتی ہے، فقیروں کی طرح لائن میں لگتی ہے KFC لینے کی. یہی ہو رہا ہے. میں تو نہیں ان لائنوں میں لگتا، میں نے سنا ہی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. ذلیلو ڈوب مرو، یہ قوم تمہیں سور کھلائے گی، تم سور بھی کھا جاؤ. میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہماری قوم اتنی پست ہو چکی ہے کہ انگریز ان کو خنزیر کھلائے گا، یہ خنزیر بھی کھا لیں گے. چھوڑ دو بے غیرتی بے حمیتی، علی والے بن جاؤ، حسین والے بن جاؤ، مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، اور کفر کو بتا دو محمد کا دین کا وارث نہیں ہے، محمد کی امت کا وارث نہیں ہے. ہم وارث ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے، ہم وارث ہیں محمود غزنوی کے، ہم وارث ہیں نور الدین زنگی کے، ہاں ہم وارث ہیں مولا علی کے. آج 40,000 تقریباً مسلمان شہید ہو چکے 9-10 ماہ میں. 40,000 میرے بھیا. ہم بدمستی میں پڑے ہیں. کل جب ہم پر میزائل پڑیں گے خدا نہ خواستہ، پھر ہم کہیں گے اوہو کاش ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے، کاش ہم فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے. فلسطین آخری دیوار ہے امت مسلمہ کی بقا کی. اگر یہ دیوار گر گئی معاذ اللہ پورے عرب پہ اسرائیل قابض ہوگا. پاکستان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. میں صحیح عرض کر رہا ہوں. کافر یہ چاہتا ہی نہیں کہ مسلمان کہیں قوت پکڑے. امریکہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ کہیں مسلمان غیرت کا سبق پڑھے. آؤ لبیک یا رسول اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے ہمیشہ حضور کی عزت پہ پہرا دیا، حضور کی ناموس پہ پہرا دیا، ختم نبوت پہ پہرا دیا. آج یہ فلسطین کا پہرا دینے کے لیے میدان میں ہے. کیا ان کا ساتھ دو گے؟ اگر وہاں سے آواز پڑے آؤ پاکستان کے غیور مسلمانوں آؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، فلسطین کی آزادی کے لیے قدم بڑھاؤ، تو کیا آپ چلو گے؟ چلو گے؟ چلو گے؟ لبیک لبیک. اب سنو، حق کے لیے جو تیر چلائے، دین کے لیے جو تلوار اٹھائے، جو میدان جہاد میں آئے، جو حضور کا دفاع کرے، جو عزت و ناموس نبی پر پہرا دے، جو کفر کے سامنے ڈٹ جائے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ یہی سعد ابن ابی وقاص ہے. ابھی سنا نا حضور تیر اپنے ہاتھ سے دیتے. حضور فرماتے کیا؟ اعلیٰ سے لکھتے ہیں
کہ نبی پاک جب تیر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارمی یا سعد. کیا فرماتے؟ ارمی یا سعد. ایسا تیر چلا نہیں. اسی دے بڑے شریف بندیاں سی تے کدی کسی نے کچھ آکھیا نہیں کدی لتر پہندے پہ. جے کدی کچھ آکھیا ہوندا تے لتر نہ پہندے. آج حضور فرماتے ارمی یا سعد، لے سعد میرے غلام میرے جانی سعد تیر پھینک کافروں پر. ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا. حضور کی زبان پر کسی کا نام آئے یہ معمولی بات ہے. حضرت جامی نے کیا کہا؟ مولانا جامی فرماتے ہیں نعت میں کہتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے کہ یا رسول اللہ کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہو. حضور کبھی تو آپ اس کو جامی کہہ کے پکار ہی دیں گے. تو حضور ہر تیر پہ فرماتے ہیں ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، ارمی یا سعد. لے سعد تیر چلا، لے سعد تیر چلا. اور وہ وقت بھی آنے والا ہے حضور نے آج کے صادقیاں خواب میں آگے فرما دینا ہے ارمی یا سعد. وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. کوئی چلے تو صحیح. اب اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اللہ واللہ. عقل دھنگ رہ جاتی. حضور نے کیا فرمایا؟ اور ایک دفعہ ہی فرما دیتے تو قیامت تک سر جھک جاتے کہ اللہ اکبر اتنی بڑی بات. حضور بار بار فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے سنو. سعد کو تیر دیتے حضور فرماتے ہیں ارمی یا سعد بھی ابی انت و امی. سعد تیر چلا میرے دشمنوں پر، سعد تیر چلا میرے دشمنوں پر، تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے. حضور نے خود فرمایا. حضور نے فرمایا اور پورا جہان ان کے قدموں پہ قربان. حضور تو حضور ہے. صدیق اکبر جب امام حسن کو دیکھتے، صدیق اکبر جب بولو نا امام حسن کو دیکھتے تو سینے سے لگا کے کندھوں پہ بٹھا لیتے اور فرماتے بھی ابھی حسن تجھ پہ ابو بکر بھی قربان، ابو بکر کا باپ بھی قربان. صدیق اکبر جیسا افضل صحابہ وہ تو حسن پہ ماں باپ کو قربان کرتا ہے جو حضور کے شہزادے ہیں. تو ادھر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ارمی یا سعد بھی ابھی انت و امی. کربلا میں امام عالی مقام کے خادم ان کا نام ہے نافع بن ہلال. کیا نام ہے؟ نافع بن ہلال. یہ ایسے جناب مزاج کے تھے انہوں نے اپنے تیروں کو زہر میں بجھایا ہوا تھا. زہر میں تیروں کا پھل ڈبو کے رکھا جاتا تھا، پرانے وقتوں میں خنجر کو ڈبو کے رکھا جاتا تھا، تلوار پہ زہر مل دیا جاتا تھا، وہ زہر اس میں ایبزارب ہو جاتا تھا، جذب ہو جاتا تھا. تو کسی کو ہلکا سا بھی وہ کٹ لگ جاتا اس خنجر سے، تیر سے، تلوار سے تو بندہ بچتا نہیں تھا، تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا. ناک سے، منہ سے، کانوں سے، آنکھوں سے جھاگ جاری ہو جاتے تھے، اندر کلیجہ پھٹ جاتا تھا، اندر گردے پھٹ جاتے تھے، اندر دل پھٹ جاتا تھا. ایسے ایسے زہر ہوتے تھے. تو حضرت نافع نے تیروں پر زہر لگا دیا. زہر میں بجھائے ہوئے تیر جب یزیدیوں نے حملہ کیا امام عالی مقام کی طرف سے تیر چلانے لگے، 12 بندے ان کے پھڑکا تھی. 12 یزیدی جنگجو ان کو زہریلے تیر مار کے تڑپا تڑپا کے مارا. جب تیر سینے میں پیوست ہوتا، پیٹ میں پیوست ہوتا، اندر جا کے زہر سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے پھیل جاتا تو وہ یزیدی تڑپ تڑپ کے مرتے، پھڑک پھڑک کے مرتے، ناک منہ سے زہریلے جھاگ جاری ہو جاتے. شمر کتے نے کہا یہ تو بڑا خطرناک بندہ ہے، اس کو کسی طرح پکڑو. تو گھیرا ڈال کے 20 یزیدی فوجیوں نے تیروں سے حملہ کر کے اور یک بارگی ہلہ بول کے حضرت نافع کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ آپ کے دونوں کندھے ٹوٹ گئے.
بازو ختم ہو گئے. تو زخمی چاند جیسا وہ روشن چہرہ حضرت نافع کا، لہو میں ڈوبا ہوا چہرہ، لہو میں ڈوبا ہوا تن بدن، خنجر کے گھاؤ لگے ہیں اور جناب کیا کیا زخم لگے ہیں. کھینچ کر شمر کے سامنے یزیدی لے گئے. تو شمر کو دیکھ کر یہ نہیں کہ نرم بات کی، نرم بات نہیں کی جاتی مرتد بے ایمان کافر کے سامنے. حضرت علی کے سامنے جب مرحب نے ڈینگے ماری نا، میں مرحب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو مولا علی نے یہ نہیں کہا میں تو بڑا شریف بندہ ہوں، میں تو اونچی آواز میں بات نہیں کرتا. مولا علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، وہ پتہ نہیں میں علی ہوں اور میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے. بولو بولو حیدر، سمتنی امی حیدرہ، حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، حیدر. نافع بن ہلال مولا علی کے، مولا حسین کے خادم، شمر کے سامنے گئے تو وہ ٹوٹے ہوئے بازو، وہ ٹوٹے ہوئے کندھے ان کو چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا سن لو شمر کتے، میں نے تیرے درجن بھر جنگجو مارے، ان کو تڑپا تڑپا کے مارا ہے، عبرتناک موت دی ہے میں نے انہیں. ابھی میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں، میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں. کتیا اگر میرے کندھے بازو درست ہوتے میں تیرا بھی سر کاٹ کے رکھ دیتا. شمر مردود آگے بڑا، تلوار مار کے ان کو شہید کر. اس طرح امام علی مقام امام حسین کے خدام نے آپ پر جان قربان. حضرت مسلم ایک آپ کے خادم ہیں، بڑے پیارے آپ کے خادم. جو حسین کا خادم ہوگا وہ پیارا ہی تو ہوگا. لڑتے 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 شہید ہو گئے، شدید زخم لگے تلواروں کے، نیزوں کے، خنجروں کے. جب شہادت قریب ہوئی، جان کی رمق ابھی باقی تھی، حسینی خدام نے ان کو اٹھا کے ادھر لٹایا، واپس لے کر آئے. حضرت حبیب امام علی مقام کے عظیم محب تھے اور بڑے بزرگ تھے. حضرت حبیب نے ان کو دیکھا کہ اب ان کی روح پرواز کرنے والی، آپس میں دوست تھے. تو حضرت حبیب قریب بڑھے، ان کے چہرے سے خون صاف کیا، کہا مجھے کوئی وصیت کرو، مجھے کوئی وصیت کرو. یہ ادھر ان کا کٹا پھٹا جسم پڑا ہے، حبیب ان کے سرانے بیٹھے ہیں، امام حسین ادھر ایک طرف ہیں، بازو بھی زخمی، سینہ بھی زخمی. انہوں نے کٹے پھٹے بازو کے ساتھ امام حسین کی طرف اشارہ کیا. سبحان اللہ بولو. امام حسین کی طرف اشارہ کیا، بول نہیں سکتے تھے، روح پرواز کر رہی تھی. امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا ان پہ قربان ہو جاؤ. یہ ان کے آخری الفاظ، حسین پہ، حسین پہ، حسین پہ. امام علی مقام امام حسین کہ خدام نے جب دیکھا کہ اب بات نہیں بن رہی، ان کے ہم درجنوں نہیں 85 سینکڑوں مارتے ہیں، یہ ذلیل اس سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں، ہزاروں ہزار فوج ہے ان کے پاس. اب امام علی مقام کے جو خدام تھے وہ جلدی کرنے لگے لڑنے میں کہ چلو لڑتے لڑتے جلدی شہید ہو جاؤ کہ ہم کٹ جائیں، ہم مر جائیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہمیں یہ تو گوارا ہے، ہمارے سامنے کوئی حسین تک پہنچے ہمیں یہ گوارا نہیں. ایک آپ کا خادم رونے لگا. امام علی مقام نے تسلی تشفی دی، فرمایا اللہ خیر کرے گا، جنت میں جاؤ گے، میرے نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے، روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور اپنے لیے نہیں رو رہا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ ابھی تو ہم خادم ہیں، اپنی چھاتیوں پہ تیر روک رہے ہیں، اپنی گردنیں آپ کے دفاع میں کٹا رہے ہیں، حضور ابھی ہم ختم ہو جائیں گے تو یہ جہنم کے لعین یہ تو پھر آپ پر حملہ کریں گے. حضور وہ لمحہ مجھے رلا رہا.
امام علی مقام امام حسین کے جب یہ خدام شہید ہو گئے، پھر آپ نے اہل بیت کے شیروں کو آگے کیا، امام حسن کے بیٹے قاسم کو آگے کیا، اون و محمد کو آگے کیا، اپنے بھائی عباس کو آگے کیا، اپنے بھائی ابو بکر کو آگے کیا۔ امام حسین کے بھائی کا نام ہے ابو بکر، مولا علی کے سگے بیٹے کا نام ہے ابو بکر۔ ابو بکر کے دشمنوں لعینوں، علی کو کیا جواب دو گے کہ علی تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق کے نام میں رکھتے ہیں، علی تو اپنے بیٹے کا نام عمر کے نام میں رکھتے ہیں، علی تو اپنے بیٹے کا نام عثمان کے نام میں رکھتے ہیں۔ علی کو کتنا پیار ہے ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، جن کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ حضرت عثمان علی کے بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، ابو بکر مولا علی کے بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اب یہ شہزادگان اہل بیت کی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ پھر باری آئی امام علی مقام کے بڑے بیٹے، ان کا تو چھوٹا بھی بڑا ہوتا ہے، یہاں تو چھوٹے کا لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے۔ امام علی اکبر تشریف لائے، یہ نیزہ پکڑا دست مبارک، گھوڑے پہ بیٹھے، عمامہ شریف باندھا، چہرے پہ نقاب تھا، اور نقاب ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے 14ویں کے چاند کے آگے بدلی آئے۔ آگے بڑھے، پوچھا کون ہو؟ فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی۔ فرمایا علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ نے نقاب ہٹایا۔ اب کہ جب یزیدیوں نے دیکھا ان کی چیخیں نکل گئی، اتنا حسین چہرہ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یزیدی پکار اٹھے، من ہذا، یہ کون ہے؟ ابن سعد مردود لعین جہنمی نے خجالت کے ساتھ کہا، یہ علی کا پوتا ہے، حسین کا بڑا شہزادہ ہے، علی اکبر ہے۔ کہا اتنا حسین چہرہ، کہا اس کو اہل بیت والے کہتے ہیں ہم شکل مصطفیٰ، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، یہ تو اپنے نانا پہ گیا۔ امام علی اکبر نے حملہ کیا۔ آپ قصیدہ پڑھیں امام علی اکبر کا، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کا لکھا ہوا، آل حضرت کے خلیفہ ہیں۔ واللہ وہ قصیدہ کوئی دل سے پڑھے، امام علی اکبر کی تجلیات نکلے گا۔ جدھر رخ کرتے منظر یہ ہوتا کہ شیر ببر نے بکریوں پہ حملہ کر دیا، صفوں کی صفیں چیر کے رکھ دی، یزیدیوں کی کھوپڑیاں اڑا دی، ان کو کاٹ کے رکھ دیا، بالآخر لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گئے۔ صدا دی یا بتا، اے ابا حسین آئیے۔ امام علی مقام تلوار لہراتے ہوئے تشریف لائے۔ علی اکبر جیسے جوان بیٹے کا لاشا اپنے سینے پہ اٹھایا، لا کے لٹایا، اور اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ اور خود امام علی مقام کی شہادت کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بیان کرے گا کہ حسین کے حلق پہ خنجر چل گیا؟ کون بیان کرے گا کہ ان دنیا کے کتوں نے حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے؟ کون بیان کر سکتا ہے کہ حضور کے بیٹے کا سر کاٹا گیا؟ کس میں دم ہے جو حسین کی شہادت کا منظر کھینچے؟ امام علی مقام امام حسین پہ جب شمر نے حملہ کیا نا، اور امام علی مقام شدت سے زخمی ہو چکے تھے، جس میں مبارک میں ایک انگلی دو انگلیوں کے برابر جگہ نہیں تھی کہ جس پہ زخم نہ ہو، جسم مبارک کا عجب حال تھا۔
تیر پیوست ہو چکے تھے جسم، نیزے، بھالے، خنجر، تلوار، اتنے گھاؤ کی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ شمر جب آگے بڑھا، امام علی مقام نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ حضور آپ نے سچ فرمایا۔ شمر نے کہا یہ کیا موقع ہے یہ بات کرنے کا؟ فرمایا سن اے، حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ ایک مبروس بد شکل کتا ہے جو میرے اہل بیت میں منہ مارے گا، تیری شکل ویسی ہی ہے۔